آج کی بھاگ دوڑ بھری لائف میں ہر انسان ٹینشن کا شکار ہے۔ ٹینشنیں بھی ایسی کہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں۔ آج کے لائف اسٹائل میں ہم نے بہت سی سہولتیں تو پالی ہیں، مگر ایک چیز ہے جو ہماری لائف سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ انسان سب کچھ پانے کے باوجود بھی اس کی تلاش میں بھٹک رہا ہے۔ وہ آخر ہے کیا چیز؟ آج کے بلاگ میں اسی کے بارے میں بات کروں گی۔ السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ خیر سے ہوں گے۔ آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ سکون ایک ایسی چیز ہے جو ہماری لائف سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ آخر آج کا انسان بد سکونی کا شکار کیوں ہے؟ بد سکونی کے بہت سے ریزن ہو سکتے ہیں۔ آج کے دور میں ضروریات اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، انسان رات دن محنت کرنے کے باوجود ضروریات پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے اپنا کمپیریزن کرتے ہیں کہ اس کا گھر اتنا اچھا ہے، اس کے پاس اتنی سہولتیں ہیں، فلاں کے بچے اتنے ہائی لیول اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اس کا لائف اسٹائل اتنا اچھا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں یہ چیز زیادہ ہی بڑی ہے۔ کسی کی لگژری لائف کو ہم سوشل میڈیا پر دیکھ کر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کسی سے جلن حسد بغض رکھتے ہیں، تب بھی ہم بے سکون ہی رہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں دلی سکون کن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی بزی لائف میں بھی اللہ سے کنیکشن جوڑے رکھتے ہیں، اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ ان کی لائف میں بظاہر کتنے بھی غم، پریشانی، مشکلات آتے ہیں، پھر بھی ان کے دلوں میں ایک عجیب سکون ہوتا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ دعاؤں میں سب سے بیسٹ دعا کون سی ہے؟ سب سے اچھی دعا ہے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت عطا فرما۔ اللہ نے اگر دنیا اور آخرت میں سکون دے دیا تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ دوسرا پوائنٹ، جو لوگ کسی سے بغض، حسد، کینہ، نفرت نہیں رکھتے، بے وجہ کسی کو نہیں ستاتے، دوسروں کا برا نہیں چاہتے، اللہ ان کے دلوں کو بھی سکون سے بھر دیتا ہے۔ تیسرا اور مین پوائنٹ، جو لوگ حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اللہ انہیں بھی سکون بخشتا ہے۔ حقوق العباد کیا ہوتا ہے؟ شاید بہت سی بہنیں جاننا چاہیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ کا ہم پر حق، یعنی جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تب ہم اللہ کا حق ادا کرتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے بندے کا بندے پر حق، جو حقوق العباد کہلاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ اگر چاہے تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن بندے کا بندے کے اوپر جو حقوق ہے اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہم جن رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں ان کے حق کو پہچانیں اور انہیں پورا کریں۔ حقوق العباد میں انسانوں کے حق کے ساتھ جانوروں کے حق ادا کرنا بھی شامل ہے۔ اگر ہم نے گھر میں کوئی جانور پالا ہوا ہے، اس کے کھلانے پلانے کا خیال نہ رکھنے میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، تب بھی یہ حقوق العباد کے دائرے میں شامل ہے۔ کبھی بندہ نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہوتا ہے، پھر بھی اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ تب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کسی کے حق میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ اگر ہمارے دل کو سکون نہیں، تب ہمیں ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ واقعی آج کے دور میں کسی کے پاس سکون ہے تو وہ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہے۔ دیکھیے، ٹینشنیں آج کی لائف میں ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، پھر بھی اگر ہم اللہ کی یاد سے اپنے دل کو سکون سے بھرا ہوا پاتے ہیں، ہمارے روح کے اندر سکون موجود ہے، تو ہم خوش نصیب ہیں۔ ہم 2 وقت کی روٹی کھا پا رہے ہیں اور ہمیں دل میں سکون حاصل ہے، تب ہم دنیا کے خوش نصیب پرسن میں شامل ہیں۔ انسان لگژری لائف جی رہا ہوتا ہے، اس کے پاس دنیا بھر کی آسائشیں ہوتی ہیں، پر اس کی لائف میں سکون نہیں۔ تب اس انسان سے پوچھئے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے اندر کتنا بڑا خالی پن ہوتا ہے۔ اسے اپنا سارا سرمایہ بیکار لگتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس سے کوئی اس کی سارے
چیزیں لے لے مگر کوئی اسے دلی سکون دے دے۔ دلی سکون انہی لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ کی یاد کرتے ہیں اور بندوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے اس بلاگ کو ختم کرتی ہوں۔ اگلے بلاگ میں آپ سے پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔